امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام دعائے عرفہ کے اندر کہ پروردگار یہ جو طلب ہے، یہ جو میں تجھے طلب کرتا ہوں، یہ طلب میرے اندر ایجاد کر. یعنی میں جو تجھے طلب کروں، میں جو تجھے پھکاروں، یہ پھکارنے کو میرے اندر ایجاد کر پروردگار. اگر ایجاد کرے گا تو میں پھکاروں گا. اور جیسے مولوی مثنوی کے اندر جو ہے وہ کچھ اشعار بیان کرتا ہے، اس کے اندر یہی کہتا ہے کہ مجھے بلائے گا خدا تو میں گڑ گڑاؤں گا. یہ گڑ گڑاہٹ بھی تو ہی مجھے دے گا، اور یہ تو جب مجھے دے گا تو پھر میری آنکھوں سے اشک جاری ہوں گے، اور ان اشکوں کو بھی تو ہی جاری کروائے گا. اب یہ طلب کرنی پڑتی ہے کہ جب وہ چاہے تو آپ کو ایک ایسی وادی میں لے جائے کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوں. اب یہ کیا ہے؟ اب شخص آیا کہ میں دعا کرتا تھا اور بہت زیادہ دعائیں کرتا تھا، اور دعا تڑپنا اور گریا اور زاری. مولوی نے مثنوی میں اسی کی مثال پیش کی ہے. بہت گریہ زاری کرتا تھا، لیکن اس کی کوئی دعا جو حاجت تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی. بہت وقت گزر گیا. ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا، 40 دن یہ پڑھ لی، زیارت پڑھ لی، دعائیں پڑھ لی، یہ پڑھ لی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ بھی ایسی کرتا تھا. شیطان آیا، کہا کیا کر رہے ہو؟ ہر وقت دعائیں، ہر وقت مناجات. کہا جب تمہاری دعا پوری نہیں ہوتی تو چھوڑ دو. اس نے کہا آہستہ 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 چھوڑ دو. اب ایک بزرگ پہنچے، کہا کہ یہ دعائیں تم نے کیوں چھوڑ دی؟ کہا دعا پوری نہیں ہوتی تھی. کہا یہ جو دعا مانگتے تھے، گریا کرتے تھے، یہی تو دعا تھی، یہی تو خدا تمہیں دے رہا تھا. خدا یہی تو چاہتا تھا کہ تم گریے کرو، تم رو. اگر جسے تم سمجھتے ہو اپنے لیے کہ پورا ہو جائے، وہ تمہیں کیا پتا کہ خدا تمہیں دینا کیا چاہتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ ہم تو مادے کو سمجھتے ہیں نا کہ خب یہ چیز پوری ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے تو مادہ کہاں اس کیفیت کو پورا کرے گا جو خدا آپ کو بار بار بلا بلا کے. کتنا قیمتی آنسو ہے جو خدا کی بارگاہ میں آنکھوں سے نکلتا ہو. خدا بھی کہتا ہے کہ مجھے چند قطروں میں جو خدا کو پسند ہے نا قطرے، یہ قطرہ جو خدا کی محبت میں تنہائی میں رات کو آنکھ سے نکلتا ہے، خدا کو پسند ہے. خوب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ خزانہ کہاں ہے میری زندگی میں، کہاں ہے میری زندگی میں گریا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، تو پھر کون آئے گا؟ وہ تو بلاتا ایسے ہے. حدیث قدسی نہیں ہے؟ حدیث قدسی میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں تم وہی کرو، جو میری چاہت ہے وہی تمہاری چاہت ہو. اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میری چاہت ہے تو پھر تم پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے رہو، میں وہ نہیں دوں گا جو تمہاری چاہت ہے. اور تم میری چاہت کو پوری کرو اور پورا کرو. بلکہ خدا کو ضرورت ہے، خدا کو ہماری ضرورت ہے. خدا کو کہ ہم سے مانگیں تو وہ خالق ہے؟ نہیں، وہ خالق ہے. وہ بغیر کسی مخلوق کی خلقت سے پہلے بھی مالک ہے. پھر کیوں ہمیں کہتا ہے کہ دعا، عبادت، سجدے، تڑپ؟ کیوں؟ کہ ہمیں ضرورت ہے. ہم اس کے، میں نہیں کہہ رہا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد والے رسول خدا
رسول خدا جب رات کو خاک میں اپنے رخسار کو رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں تو رسول کی ازواج امہات المومنین، امہات رسول خدا کیا کہتی ہیں؟ رسول خدا کی ازواج کیا کہتی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو رسول خدا ہیں، آپ تو اسوہ حسنہ ہیں، آپ احسن خلقت ہیں، سب کچھ تو آپ ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی؟ ہے سوال تو ہے۔ تو پر رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ بندہ رہوں۔ اس لیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اسرا بعبدہ، میں اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا۔ رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، بندہ۔ یعنی اگر تم بھی بندگی کی منازلوں کی طرف بڑھو تو میں تمہیں بھی معراج پہ لے جاؤں گا، مگر اس وادی میں آؤ، اس وادی میں جہاں سرنڈر ہے، میں سرنڈر کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تھوڑا سا اللہ کی مرضی تھوڑی اپنی مرضی، نہیں، پھر عشق ہے، پھر عشق ہے تو پھر سب جگہ وہی ہے، ہر جگہ وہی نظر آنا چاہیے۔ یہی اگر ہوگا تو پھر حجت خدا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے ہادی کو سمجھو، اور بغیر اس کے ویسے بھی نہیں جا سکتے۔ باب اللہ، دروازہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اب یہاں پر پورا اپنے آپ کو دینا ہے، دے دے۔ اب آپ چاہے زندگی کے کسی حصے میں ہیں، یہی آپ کی تربیت ہے، اسی کو آپ کو تربیت کرنا ہے، یہی آپ نے دینا ہے۔